السلام علیکم کلاس 8. دس از راشدہ عمران. فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں. کلاس آج 21 اپریل اور بدھ کا دن ہے. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان بہترین انداز سے گزار رہے ہوں گے اور اس بابرکت مہینے کی یہ فیض اور برکات سے آپ مستفیض ہو رہے ہوں گے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کلاس ہم پچھلی جو سیشنز ہوئے ہیں ہمارے آن لائن، اس میں ہم نے نظم مل کے رہو پر کام کر رہے تھے. ہم نے اس کی آپ کو تشریحات کروائیں، اس کا مرکزی خیال لکھوایا اور آج ہم اس کے آخری کام یعنی ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آ رہے ہیں. آج کلاس ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے. سوال نمبر 1، اس کا حصہ الف تو آپ اس کو خود سے کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن حصہ بے جو ہے اس کو تھوڑا سا وضاحت طلب ہے جو میں آپ کو چاہوں گی کہ میں آپ کو بتاؤں. اس میں حصہ بے کا سوال ہے کہ پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے کا کیا مطلب ہے. بات وہی ہو جاتی ہے کلاس کی جیسے ہم نے تشریح میں آپ کو سمجھایا تھا کہ تحریک پاکستان جو ایک علیحدہ وطن حاصل کیا گیا تحریک پاکستان کی شکل میں، اس کو پاکستان کو بنانے میں یعنی ایک علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جہاں بڑوں نے قربانیاں دیں، خواتین اور مردوں نے آگے آئے اور انہوں نے ہر طرح کے اپنا تن من دھن سب قربان کیا، وہیں معصوم بچے بھی بہت متاثر ہوئے. معصوم بچوں کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے دوران پاکستان کے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے حصول کے لیے جو ہے بہت سے لوگ جہاں شہید ہوئے وہاں معصوم بچوں کو بھی بے دریغ شہید کر دیا گیا. ان کی المناک موت پر زمین اور آسمان بھی تھرا گئے تھے. ٹھیک ہے، اکثر بچے جو تھے وہ اپنے والدین سے بھی بچھڑ گئے تھے اور یوں اس وطن کو حاصل کرنے میں جہاں بڑوں کا، خواتین کا، مردوں کا جہاں بہت بڑا حصہ ہے، وہیں یہاں معصوم بچوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، کنٹریبیوشن ہے. اور یہاں شاعر نے جو پھول سے مراد ہے شاعر کی بچے اور چمن سے مراد پاکستان یعنی چمن سے مراد وطن یعنی پاکستان. یہاں شاعر نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے پھول جو کھلے ہوتے ہیں تو چمن کی خوبصورتی کا باعث ہوتی ہیں، اسی طرح یہ معصوم بچے جو ہیں وہ اس علیحدہ وطن کے حصول کے لیے بہت انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور ان کی پاکستان کی تاریخ میں جب بھی قربانیوں کا نام لیا جائے گا تو ان معصوم بچوں کی قربانیوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کلاس یہ تو ہو گیا اس کے حصہ بے کا جواب، جو سوال نمبر 1 کا حصہ بے ہے. اب دیکھیے کہ حصہ جیم، اس مصرعے کا کیا مفہوم ہے کہ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اسلامی تاریخ با کردار، بہادر، ذہین اور صاحب ایمان افراد سے بھری پڑی. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اپنے آباء و اجداد پر بھی نظر ڈالیں تو ہمارے آباء و اجداد بھی دین کی حرارت اور کردار کی بلندی کے لیے باعث مثال رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد بھی جو ہے اخلاق کی بہترین سطح پر زندگیاں گزار کر اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو شاعر جو ہے ہمیں یہاں جو ترغیب دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کی طرح با کردار بنیں، با اخلاق بنیں اور ایسا وقت گزار کے یہاں دنیا سے جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد کو آج یاد کیا جاتا ہے اچھے الفاظ میں. ٹھیک ہے، تو یہ کام جو ہے اتنا آسان نہیں، یہ روز ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ہر لمحہ جو ہے ہمیں اپنا چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ جب ہم گزاریں گے تو پھر تبھی ہم جو ہے اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ دنیا ہمیں ہمارے کردار کے حوالے سے اچھے الفاظ میں یاد کرے. ٹھیک ہے کلاس، یہ تو ہو گیا آپ کا سوال نمبر بے اور جیم. اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں پر فخر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر فخر کرتا ہے جو زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزارتے بلکہ وہ اس دنیا میں دوسروں کے لیے بھی کچھ کر کے چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں پر فخر کرتا ہے، اپنے ملائکہ کی محفلوں میں ان افراد کا ذکر کرتا ہے کہ جو صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ خلق خدا کے لیے خدمت کی کوشش کرتے ہیں، خلق خدا کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اور ان کا جہاں وہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں وہیں وہ رب کی مخلوق کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اگر ہمیں رب کی رضا چاہیے تو ہمیں رب کی مخلوق کو بھی راضی کرنا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب پر فخر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسا کردار چھوڑ کر جائیں اس دنیا میں کہ نہ صرف انسان بلکہ ہم رب کے لیے بھی باعث فخر بنیں۔ اگلا ہے سوال نمبر الف کا حصہ ہے کہ سب مسلمان کن باتوں کی وجہ سے ایک ہیں؟ سب مسلمان دیکھیے اخوت اور بھائی چارے کے باعث ایک ہیں، مسلمان بھائی ہیں، تمام مسلمان ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب پر یقین رکھنے والے، تو اس لحاظ سے مسلمان ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب کے حوالے سے ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس پر یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر ہم چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی کلاس، یہ تو ہو گئے آپ کی سوال نمبر 1 کے تمام سوال جواب۔ اب آپ کو الفاظ معنی میں پہلے لکھوا چکی ہوں سوال نمبر 2 کے۔ ناز کا مطلب فخر، لہو کا مطلب ہے خون، ملت کا مطلب ہے قوم، پیار کا مطلب ہے اچھا سلوک، چمن کا مطلب باغ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو باقی رہ گیا اس میں کام کہ وہ سوال نمبر 4 جو کہ اہم ہے کہ اس نظم میں کون کون سی نصیحتیں کی گئی ہیں، کن کن باتوں کی ہم سے توقع کی گئی ہے کہ ہمیں کن کن باتوں کے بارے میں ہم سے کہا گیا ہے کہ وہ ہم کریں، کس چیز کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، نصیحتیں کی گئی ہیں، یہ چیز سوال نمبر 4 یہ آپ کو ضرور کرنا ہے اور بہت اچھے انداز میں کریں گے آپ۔ سوال نمبر 1 کے جو دال اور ہے جو میں نے اس وقت بورڈ پر نہیں لکھے ہیں، وہ دال اور ہے سوال میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں، تو آپ اس کو اپنی کاپی میں کریں گے۔ سوال نمبر 1 کا دال اور ہے کریں گے، اور سوال نمبر 4 بھی آپ اپنی کاپی میں کریں گے، یعنی اس طرح سے سوال نمبر 1 کے تمام جز آپ کو کاپی میں کرنے ہیں، الف ب ج دال ہے، اور اس کے علاوہ سوال نمبر 4 بھی آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ یہ آج کا آپ کا کام ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سوالوں کے جواب سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نیا سبق شروع کریں گے، تب تک کے لیے مسز راجدہ عمران کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔